اور ابو بکر صدیق جو کہ آپ کا کمپینین ہے اینڈ ہی از دا چیف آف دا اسٹوڈنٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے نا اور چھوڑ کے جانے لگے کہ یہاں پہ کوئی عبادت کرنے نہیں دے رہا، تو زید ابن الدغینہ ایک شخص ہے ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ جانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ مجھے عبادت کرنے دیا جائے، مجھ پہ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، جہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انڈیپینڈنٹ ہوں، یعنی فری ہوں۔ سبحان اللہ، لوگ یہاں سے ویسٹ آتے ہیں اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے، حالانکہ وہ اصل غلامی کا شکار ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ جانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ مجھے لوگ روکے نہ اللہ کی عبادت سے۔ تو زید ابن دغینہ کیا کہتے ہیں؟ ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، ابو بکر آپ جیسے انسان کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کو نکلنا چاہیے، نہ یہاں سے جانا چاہیے۔ کیوں؟ اب دیکھیں، آپ کو شاید وہ باتیں جو میں نے کچھ ٹائم پہلے کی تھی اللہ کے نبی کے بارے میں وہی یاد آئیں گی کہ جب زید نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہا، فرمایا کہ لوگوں تم ایسے بندے کو نکال رہے ہو، اتخرجون رجلا، ایسے بندے کو تم مکہ سے نکال رہے ہو، یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقر الضعیف ویعین علی النوائب الحق، کہ لوگوں تم ابو بکر صدیق کو اس لیے نکال رہے، ایسے بندے کو نکال رہے ہو جو کہ ڈیسٹیٹیوٹ کی ہیلپ کرتا ہے، جو لوگ غریب اور مشکل میں ہوتے ہیں، جو لوگ اچھے ریلیشنز رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، ہیلپ دا ویک اینڈ پور، انٹرٹین گیسٹس جنرسلی اینڈ ہیلپ دا کلیمٹی اسٹرکن پرسنز، جن پہ مصیبت اور آفت آئی ہوتی ہے، اور کہا کہ ابو بکر یہاں سے نہ جائیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ یہ تھے ابو بکر صدیق۔ ایون اللہ کے نبی کی تربیت دیکھیں کیسے انہیں تربیت کی، صحابہ کا نیکی کے بارے میں پرسپیکٹو کیا تھا؟ یس، وہ روزے رکھتے تھے، وہ جنازے فالو کرتے تھے، وہ صدقہ خیرات کرتے تھے، وہ تہجدیں انہیں کبھی مس نہیں کی، لیکن یہ اسپیکٹ ہمارے معاشرے میں بہت مسنگ ہے، جس کی وجہ سے میں اس پہ زور دے رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہیں، اور عمر بن خطاب کو شک ہوا کہ یہ فجر سے پہلے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، تو چھپ کے بیٹھ گئے، یہ دیکھا کہاں جا رہے، لیکن فجر سے پہلے نہیں پتہ چلا کہاں گئے، تہجد کے ٹائم پہ اس سے پہلے آ گئے، دیکھا ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہیں، تو جب انہوں نے ٹرائی کیا تو رات کے آخری حصے میں ابو بکر صدیق نکل کے ایک حجرے میں جایا کرتے تھے، اور وہاں جاتے کچھ ٹائم گزارتے اور واپس آ جاتے۔ عمر خطاب کو شک ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیوں کسی حجرے میں جاتے ہیں، تو جب عمر بن خطاب اس حجرے میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جو خلیفۃ المسلمین ہے، یہ وہ بندہ ہے جو کہ یعنی پرائم منسٹر تو کیا ہوگا، خلیفۃ المسلمین، ان کی رسپانسبلٹیز، ان کا احسن کردار، ان کے ڈیڈیکیشن لوگوں کی خدمت کی طرف کیسی ہوگی، ان کی اپنی عبادات، قرآن کو ٹائم دینا، یعنی کتنے بزی انسان ہو، لیکن وہ بوڑھی عورت کے گھر میں جا رہے ہیں، اور وہ کمرے میں دیکھا ایک بوڑھی عورت اندھی ہے، نابینا ہے اور کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، تو نے کہا پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو شخص آتا ہے آپ کے کمرے میں، آپ کے گھر میں، یہ کس لیے آتا ہے؟ تو نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، کافی سالوں سے شخص آ رہا ہے، میرے گھر آتا ہے، میرے گھر میں جھاڑو لگا کے جاتا ہے، کھانا پکا کے جاتا ہے، میرے برتن دھو کے جاتا ہے، میرے سارے کام شام، میری نیڈس کی کفالت کر کے جاتا ہے۔ تو عمر بن خطاب جب یہ سارا کچھ جاننے کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں بخن بخن یا عمر، کہ عمر افسوس ہو تم پہ۔ اور ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں لقد اطعمت من بعدک، ابو بکر you are living with a very high standard for the people coming next to you. You are living a very high standard، اور آپ بہت ایک بینچ مارک سیٹ کر کے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے بعد آئیں گے، کیسے ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ یہ تھے ابو بکر صدیق جو کہ پرائرٹی سے کی ان کی، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو عمر بن خطاب نے ان کی ذمہ داری اٹھائی، یعنی عمر بن خطاب بیواؤں کے گھر میں جایا کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور خصوصاً بوڑھی جن کے شوہر بھی وفات پا چکے اور بچے بھی اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور اسی خاتون کے جب گھر گئے
تو وہ سارے کام کی اور کھجوریں بھی دی انہیں کھانے کے لیے. تو جب انہیں کھجوریں کھائی تو کہتی ہیں کہ وہ شخص مر گیا ہے جو پہلے میرے گھر آتا تھا. تو عمر خطاب نے جواب دیا کہ آپ کو اس سے پتہ چلا؟ وہ عورت کہتی ہے, وہ بوڑھی نابینا عورت کہتی ہے کہ کیونکہ اس دفعہ کھجور میں گٹ کے اندر ہی رہ گئی ہیں, وہ تو مجھے نکال کے دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. This is how particular he was, کہ لوگوں کی خدمت اور ان کے دل میں خوشی کو ڈالنا. کہ لگتا ہے وہ شخص اب مر چکا ہے جو پہلے مجھے میری خدمت کیا کرتا تھا, وہ کھجوریں اب اس طرح سے نہیں سرو کری مجھے جس طرح سے وہ مجھے کرتا تھا. تو عمر بن خطاب نے اکثر موقعوں پہ کہا کرتا ہے کاش میں ابو بکر صدیق کے چھاتی پہ ایک صرف بال ہوتا, میری شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ میں ابو بکر کے سینے پہ ایک بال ہوتا. یہ وہ شخص ہے. اللہ اکبر.